جاوید چودھری ایک لفافہ اور ایک جو 2 ٹکے پہ بکنے والا جو اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے 2 ٹکے کمانے کے لیے یا اس کو جو ہڈی ڈالی جاتی ہے اس کو حلال کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مسرت جمشید چیمہ نے جاوید چودھری کو دھو کے رکھ دیا، یقین مانیے گا ان کو اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک جھوٹے بے بنیاد اور ایک لفافہ اور ایک جو 2 ٹکے پہ بکنے والا جو اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے اور اپنے نام کے ساتھ چودھری بھی لگاتا ہے، میری مراد ہے جاوید چودھری، اس کے بارے میں ہے۔ یہ ایسا گھٹیا شخص ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ یہ شاید کوئی باتیں جو من گھڑت سٹوریز ہیں ان کو ایگزیجریٹ کرتا ہے، لیکن جب اس نے میرے بارے میں بات کی ہے تو میں حیران ہوں کہ پر سے پرندہ تو بنایا جا سکتا ہے، جہاں پر کا وجود نہیں ہے وہاں کیسے پرندہ اس نے بنا لیا؟ یعنی کہ جو بات ہوئی نہیں ہے اس کو یہ جس طرح سے ایگزیجریٹ کر کے اور جس طرح سے یہ بے بنیاد سٹوری اپنے ویلاگ میں اپنے 2 ٹکے کمانے کے لیے یا اس کو جو ہڈی ڈالی جاتی ہے اس کو حلال کرنے کے لیے یہ حرام زدگیاں یہ شخص کرتا ہے۔ میں حیران ہوگی اس کی بات سن کے کہ جی مسرت جمشید چیمہ کو خان صاحب نے کال کی اور جو کوڈ ورڈ اس کی ایک تو وہ کتا کان لے گیا جیسی سٹوریاں نہیں ختم ہوتی جاہل آدمی کی۔ یہ جاہل میں تو ساری صحافی برادری کو کہتی ہوں کہ کالی بھیڑ، ان جیسے وہ کالی بھیڑیں جو 2 ٹکے لے کے سارا دن بک بک کرتے ہیں، جھوٹی لوگوں کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، عزت دار لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ان کو کم از کم اگر کوئی صحافیوں کی یونین ہے یا کوئی آپ کی آرگنائزیشن ہے یا وہ جو قربانی دے کے اس ملک میں رول آف لا کی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ سارے صحافی یہ کیوں نہیں اناؤنس کرتے کہ کالی بھیڑ یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، یہ جاہل گھٹیا آدمی؟ مثلاً کہ جی خان صاحب نے مجھے کال کی اور کال کر کے جو اعظم سواتی صاحب کا مفروضہ اس کی کہانی سنے، جو نام لیا وہ کوڈ ورڈ تھا، اس سے مراد یا تو بندیال صاحب ہو سکتے ہیں۔ بھائی بندیال صاحب کیسے ہو سکتے ہیں؟ بندیال صاحب کا تو ہم نے نام لیا ہے، اعظم سواتی صاحب کا تو نام لیا ہے، تو اس کا مفروضہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کوڈ ورڈ سے مراد ہے جی جنرل فیض۔ تو آپ جھوٹے اور 2 ٹکے کے ان پڑھ جاہل آدمی کے لیے میرا یہ جواب ہے کہ میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے خان صاحب کے ساتھ ٹریول کرتی تھی۔ میری وفاداری کا عالم یہ تھا جس وقت خان صاحب کے اوپر گولیاں چلی میں وہاں موجود تھی۔ ہر دفعہ میں ان کے ساتھ جب پیشیاں ہوتی تھی تو جان کے تھریٹس بھی تھے، تو میں پھر بھی ان کے ساتھ ٹریول کرتی تھی۔ 9 مئی کا جب سانحہ ہوا تو ہمیں یہ انفارمیشن تھی کہ شاید آج خان صاحب کو اریسٹ کر لیں، میں پھر بھی ان کے ساتھ گئی، مجھے خان صاحب نے منع کیا تھا اپنے ساتھ جانے سے۔ ہماری جو وفاداری ہے یا ہماری جو وابستگی ہے مقصد کے ساتھ، نظریے کے ساتھ یا خان صاحب کی ذات کے ساتھ، وہ آپ جیسا 2 ٹکے پہ بکنے والا جس کو جو کوئی ہڈی پھینکتا ہے تو وہ ان کے آگے دم بھی ہلاتا ہے اور بک بک بھی کرتا ہے اور لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام بھی لگاتا ہے، جھوٹا شخص، پیسوں پہ بکنے والا شخص اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو جاوید چودھری اگر میں اپنی جان کی پرواہ میں نے نہیں کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر مجھے خان صاحب اس دن کال کر کے جس کسی سے بھی رابطہ کرنے کا کہتے، کیونکہ وہ خان صاحب کا مشکل ترین وقت تھا اور میں ان کی اسپوکس پرسن بھی تھی اور ایک وفادار فیملی ممبر، وہ اپنی بہنوں کے جتنا میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، میری فیملی پہ کرتے ہیں، چیمہ صاحب پہ کرتے ہیں، تو مجھے وہ جس سے بھی رابطہ کرنے کا کہتے میں کرتی۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہی ہوں، لیکن یہ میں آن اوتھ میں حلفاً یہ بات کرتی ہوں کہ خان صاحب نے مجھے کبھی بھی اس دن تو بالکل نہیں، اور اس سے پہلے میں جب انفارمیشن منسٹر تھی، میں خان صاحب کی میڈیا مینجمنٹ کی ٹیم میں شامل تھی یا میں جس وقت ان کی نوٹیفائڈ اسپوکس پرسن تھی، انہوں نے آج تک اس کا میں حلف اٹھاتی ہوں قرآن پاک کے اوپر کہ مجھے انہوں نے کبھی جنرل فیض صاحب سے رابطہ کرنے کا نہ کہا اور نہ میرے سامنے کبھی ان کا ذکر ہوا، نہ ذکر سے مراد رابطہ ہوا۔ ویسے تو لوگ آ کے سوال تو کرتے ہی تھے ان کے بارے میں، کبھی انہوں نے میرے سامنے رابطہ نہیں کیا اور مجھے کبھی انہوں نے رابطہ کرنے کا نہیں کہا، نہ پہلے نہ 9 مئی کو۔ اعظم سواتی صاحب میری پارٹی کے لیڈر ہیں، میں ان کو اپنے بڑے بھائی ایک والد صاحب جتنی میں ان کی عزت کرتی ہوں، مجھے انہوں نے بالکل خان صاحب نے اعظم سواتی صاحب کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، مجھے انہوں نے ان سے رابطہ کرنے کا کہا اور میں نے بہت زیادہ ان سے کوشش کی رابطہ کرنے کی، کیونکہ ان کا فون بند تھا۔ میری ساری اس دن کی کال ریکارڈنگز موجود ہیں، جو ان کے ساتھ لاہور میں ہمارے پارٹی کے سب ان کو ہماری پارٹی میں جانتے ہیں، فاروق خان صاحب، ان کو ان کا چونکہ پتا ہوتا ہے ڈرائیورز کے نمبر یہ وہ، میں نے ان سے رابطہ کیا کہ پلیز میری ان سے ہر صورت بات کرائیں۔ میں فاروق خان کے تحت میں اعظم سواتی صاحب کے ساتھ انڈائریکٹ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر جہاں تک بندیال صاحب کی آپ بات کر رہے ہو تو اس میں مفروضے گھڑنے کی بے اوقاتے کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رات 12 بجے تک ہم خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے، جو کہ میں ان کو بتا رہی تھی کہ میں خواجہ حارث کے ساتھ بیٹھی ہوں، ایز اے فیملی ممبر میں وکلا کے ساتھ موجود تھی جب تک جسٹس عامر فاروق صاحب نے کوئی ہمارے فیصلہ نہیں دیا۔ جب انہوں نے کہہ دیا، وہ ہمیں پتا تھا کہ سارا دن لیتو لال سے کام لے رہے تھے، تو سپریم کورٹ میں تو ہم نے جانا ہی تھا جب ہمیں وہاں سے انصاف نہیں ملا۔ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا نام جب عطا بندیال ہے، جائے نام ہم سپریم کورٹ کا لیں یا عطا بندیال کا لیں، تو وہ ہم نے لیا کہ بھائی اگر ادھر سے انصاف نہیں ملتا تو اگلے فورم پہ جائیں گے۔ اگلا فورم کون سا تھا؟ جھوٹے 2 ٹکے کے چودھری جاوید چودھری، وہ سپریم کورٹ تھا۔ تو اس میں مفروضے بنانے کی کیا بات ہے؟ وہ جانا ہمارا این لیگل اور آئینی حق ہے۔ دوسری جہاں تک بات ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، میں وہاں پہ اس دن بھی ساری رات 12 بجے تک کھڑی رہی بھوکی پیاسی۔ اگلے دن بھی میں خان صاحب کو جو بھی ان کا چھوٹا موٹا سامان تھا جو ہم بنی گالا سے دے سکے ان کو، خان صاحب اپنی فیملی کے بارے میں فکر مند تھے، میں ان سے صرف ان کی سیکیورٹی اور ان کی زمان پار کے جو معاملات تھے اس کے بارے میں رابطے میں تھی۔ جس سے میں نے رابطہ کیا وہ میری ریکارڈنگز موجود ہے، کیونکہ واٹس ایپ تو چل نہیں رہا تھا، میں ریگولر نمبروں پہ فون کر رہی تھی
اور میری جو خان صاحب سے بات ہوئی ہے جتنی دفعہ بھی ہوئی ہے 10 دفعہ 11 دفعہ وہ تو ساری اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں کیونکہ لینڈ لائن نمبر سے کال آ رہی تھی اور کوڈ ورڈ اس لیے نہیں ہوا کہ اعظم سواتی مینز اعظم سواتی عطا بندیال مینز سپریم کورٹ اور ہاں میں نے کیے ہیں رابطے بٹ فیض صاحب سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا اور میرا تو کبھی بھی نہیں ہے میری زندگی میں ان سے کبھی کوئی انٹریکشن نہیں ہے میرے پاس ان کا نمبر نہیں تھا پہلے بھی جب ہماری گورنمنٹ تھی اور میرا کبھی لائف میں ان سے آمنا سامنا کسی آفیشیل میٹنگ میں بھی نہیں ہوا ہاں اگر وہ مجھے کہتے تو میں رابطہ کر بھی لیتی میں اس وقت نہیں ڈرتی لیکن انہوں نے مجھے نہیں کہا کبھی بھی دوسری جہاں تک رہ گئی بات دیکھیں میں اگر اس ملک میں انصاف فراہم کرنے والے ادارے انصاف فراہم کر رہے ہوتے تو بندہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا میں کوئی لیگل ایکشن لیتی یہاں پہ تو اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر اس ملک کا ایکس پرائم منسٹر ان کی بیوی توشا خانہ اور ادھر جیسے کیس میں ان کو جس طرح سے ان کی عزتیں اچھا دی گئی تو میں اگر مجھے انصاف فراہم کرنے والا ادارہ کوئی مجھے امید ہوتی 1% بھی یہاں 1% بھی نہیں ہے 100% یہاں پہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو میں آپ کو کسی کورٹ کچہری میں بلاتی کہ آنا مجھے جواب دے اچھا 2 سوال میں رکھتی ہوں اور اپنے اگلے بک بک لاگ میں مجھے اس کا جواب دو میں پولیس کی کسٹڈی میں تھی میں ایف آئی اے نے مجھ سے پوچھا ہوگا یا بقول آپ کی کسی ایجنسی نے پوچھا ہوگا مجھے بتاؤ کس نے آپ کو یہ بات بتائی کوئی آ کے بتائے کہ کس کو میں نے یہ بولا کہ جی میں نے جنرل فیض سے رابطہ کیا تھا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے حج اکبر کیا ہوا ہے مجھ سے کسی پولیس آفیسر نے کسی ایجنسی کے بندے نے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا سوال ہی نہیں کیا تو اس کا جواب میں خود سے کیسے دے دوں گی میرے سے کسی نے سوال آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کسی ہائر اپس نے کسی ایجنسی نے کسی پولیس آفیسر نے کسی ایف آئی اے آفیسر نے یا جو لوگ جیل کے اندر سب کو پتا ہے ہم سب لوگوں سے جو رابطے کر رہے تھے کسی نے یہ مجھ سے سوال تک نہیں پوچھا کہ میں کس سے رابطہ کر رہی تھی بیکاز اس دن کی تو ہماری سانسیں بھی ریکارڈنگ ان کے پاس موجود ہے چونکہ ان کو پتا ہے کیونکہ میں نے سواتی صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے جتنی کالز ادھر ادھر کی تھی وہ ریگولر نمبروں پہ کالیں کی تھی کہ میرے سواتی صاحب سے رابطہ کریں بیکاز سواتی صاحب کے نمبر بند ہو چکے تھے سو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے لیکن اس وقت ہمارا جو ہم 25 کروڑ لوگ جو ہیں ایک طرف چند جھوٹے لوگوں کو جو لنگڑے ہیں جو لولے ہیں جو اندھے ہیں جو بہرے ہیں ان کی بک بک سن کے تنگ آ گئے ہیں جو کسی کے اوپر بھی کوئی بھی جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں اور لوگ آگے سے چپ کر جاتے ہیں مجھے اتنا یہ بات سن کے تعجب ہوا کہ مطلب جو جس چیز کا وجود نہیں ہے منہ اٹھا کے کسی کے بارے میں جی وہ اریسٹ ہوئی تھی تو انہوں نے فوراً بتا دیا تھا کہ جی سواتی صاحب کا مطلب جنرل فیض لانا تو جھوٹے پہ آپ جیسے جھوٹے لوگوں کی وجہ سے آج ملک کے یہ حالات ہے ناظرین کرام آپ نے ویڈیو دیکھی مسرت جمشید چیمہ نے جاوید چودھری کو مخاطب کر کے ان کو کھری کھری سنا دی مسرت جمشید چیمہ کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ ایسی طبیعت کے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کے آگے ان کے سامنے ہڈی نہ پھینکی جائے وہ صحیح بات نہیں کرتے نہ ہی صحیح بات ان کے منہ سے نکل سکتی ہے یہ صرف بغض عمران میں اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان مقبولیت کے تمام تر جو چوٹیاں ہوتی ہیں وہ عبور کر چکا ہے عمران خان اب اس ملک کے اندر ایک برانڈ بن چکا ہے تو ضروری ہے عمران خان کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو واضح کرنا یہ صرف اس لیے عمران خان پر اور عمران خان کی پارٹی پر اس طرح کے لوگ یا تو پلانٹ کیے جاتے ہیں پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں یا تو یہ لوگ خود سے آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کچھ ویوز مل سکیں ناظرین اکرام مسرت جمشید چیمہ نے اچھی خاصی طبیعت سیٹ کر دی جاوید چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے